الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زور زور سے نعرے لگا رہے ہیں تو جوشیلے بیانات میں نعرے لگتے ہیں. پشاور میں تھا کسی نے نعرہ لگایا 4 شادیاں زندہ باد. مارکیٹ میں ایک نیا نعرہ آیا ہے, اس سے پہلے آپ نے یہ کائنات میں یہ نعرہ سنا نہیں ہوگا. امام صاحب نے بڑی اچھی تلاوت کی, بہت خوبصورت, اللہ جزائے خیر دے. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب جو ہے بہت سے دلوں کی دھڑکن ہے. دھڑکن تو ہے لیکن کون سی والی دھڑکن. بہت سی خواتین جب میرا نام آتا ہے تو ان کے دل دھڑک جاتے ہیں, ٹینشن میں چلی جاتی ہیں. لوگ میرے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں کہ اپنی بیگم کو دکھائیں گے ڈرانے کے لیے. تو یہ والی دھڑکن آج کل بنا ہوا ہوں میں. اچھا ہوا یار یہ تھوڑا شور کم ہوا. یہ دیکھو یہ تو خیر میں ایسی بات کر رہا تھا, ہم بیان کی طرف آتے ہیں. ماشاءاللہ کورنگی میں 2025 اور اکتوبر بھی شروع ہوئے, 4 اکتوبر 2025. آج کل میں بیانات میں ڈیٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے چینل والے 3 سال پرانے بیانات بعض دفعہ چلا رہے ہوتے ہیں اور لوگ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ جس شخص کی بات ہو رہی ہے اس کے تو انتقال کو 3 سال ہو گئے. میں ایک دفعہ میرا سفر تھا باہر ملک میں, تو ہمارے چینل پہ ویڈیو چلی کہ میں ترکی میں ہوں اور ایئرپورٹ سے خطاب کر رہا ہوں لوگوں. لوگ ترکی سے مجھے میسج بھیجنے لگے کہ آپ کون سے شہر میں ہیں ترکی. میں نے کہا بھائی ترکی گئے ہوئے تو 3 سال ہو گئے. یہ سوشل میڈیا بھی عجیب و غریب چیز ہے بھائی. مائک جو ہے مجھے کیا پتہ ہے لوگ سے, مجھے چلو ایسی ٹھیک. آواز صحیح آ رہی ہے نا. دیکھو ایک ہی بات میں سب سے کرتا ہوں, قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, ہمیں بنایا کس نے؟ اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غیرت مند ہوتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 1 نمبر کے بغیرت ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ کے دل میں کس کا خیال آنا شروع ہو جائے گا. ایک آدمی نے کسی دوسرے کو کہا, گالی دی اور اس کو ڈاگ بولا. ڈاگ سمجھتے ہو نہیں, کتا بولا اس کو. بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا وہ کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں. تو اب جب میں کہتا ہوں کچھ غیرت مند ہوتے ہیں کچھ بغیرت ہوتے ہیں, تو بغیرتی سے آپ کا ذہن, اب مجھے نہیں, ہر آدمی کا اپنا سوچ ہوتی ہے. کسی کا ذہن کسی طرف جاتا ہے, کسی کا ذہن کسی طرف جاتا ہے. لیکن اللہ کی نظر میں یعنی غیرت لیس آدمی ناشکرا آدمی ہوتا ہے. پیدا اللہ نے کیا, جب ہم پیدا ہوئے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, ماں اور باپ کا رشتہ دیا, ہمیں خاندان دیا, آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین سے نباتات پیدا کیے اس نے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, اللہ کہتے ہیں تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو خود بناتے, ان پھلوں کو تم خود نہیں پیدا کر سکتے تھے. ہم ایک بیج زمین میں داخل کرتے ہیں, اس سے پہلے پودا نکلتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے, اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں, پھل پیدا ہوتے ہیں, وہی بیج اس پھل میں دوبارہ جو ہم نے زمین میں بویا تھا. یہ کتنی بڑی قدرت ہے اس خدا کی. دیکھو جب آپ مشین سے کوئی کپڑا نکلتا ہوا دیکھتے ہو, میری طرف توجہ ہے نا سب کی. مشین سے جب آپ دیکھتے ہو کوئی کپڑا نکل رہا ہے یا چکی سے آٹا نکل رہا ہے, تو چکی میں ڈالا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ آٹا ڈالا جا رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ گڑ ڈالو گے اور نکلے گا آٹا گندم کا. کبھی ایسا ہوا؟
موٹر جو ہے جب آپ کی ٹینکی سے پانی کھینچتی ہے تو اگر پانی ہوگا تو موٹر سے ہو کے گھوم کے آ کے باہر کیا نکلے گا؟ پانی نکلے گا. کبھی ایسا دیکھا کہ موٹر میں پانی تھا اور جب پانی موٹر نے کھینچا تو پیٹرول بنا کے باہر نکال دیا اس کو؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ لیکن میرا رب کیا کرتا ہے؟ جانور کو سوکھا چارہ کھلاتا ہے. ہونا تو چاہیے اس چارے سے گوبر بن کے باہر نکلا ہے، لیکن اس چارے سے خون بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ. اس چارے کو تبدیل کر دیتا ہے دودھ کے اندر، اور تھنوں میں کیسا چکنا گاڑا دودھ نکلتا ہے. تو آپ کوئی بھی مشینری ہو نا جو اس میں ڈالیں گے مشین اسی کو بنا کے باہر نکال دے گی. کپڑے بننے والی مشین میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ لوہا ڈالا جاتا ہے یا کپاس ڈالا جاتا ہے؟ کپاس ڈالتے ہیں، روئی وہ اسی کو بن کے باہر نکال دیتی ہے. پہلے زمانے میں مائیں سویٹر بنتی تھی، تو سویٹر جب بنتی تھی وہ اون ہوتا تھا، اس کو اسی سے سویٹر نکلتا رہتا تھا. کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ بھئی وہ مشین میں جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہو کوئلہ اور نکل رہا اس سے کپڑا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن ہمارے رب کی قدرت جس نے ہمیں بنایا وہ کہتا ہے تم زمین میں کیا ڈالتے ہو؟ پانی، گوبر، مٹی. پانی، گوبر، بولو مٹی. نکلتا کیا ہے؟ خربوزہ، انار، انگور، زیتون، تربوز. اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، جب یہ پکتا ہے تو اس کے پکنے کو دیکھو. انار کو دیکھو کیسے پکتا ہے، وہ کیسا زبردست اس کا ذائقہ ہوتا ہے. بھائی وہ نکالا کہاں سے؟ ہمارے رب نے زمین سے نکالا ہے. اس زمین میں کھود کے دیکھو، نہ انار کا ذائقہ، نہ انار کا رنگ، کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، ایک پانی پلایا جا رہا ہے، ایک مٹی، ایک گوبر ڈال رہا ہے خدا زمین میں. جا کیا رہا ہے؟ گائے کا گوبر، جو بالکل ہم کہتے ہیں جب بالکل کوئی بیکار چیز ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی گوبر ہے. جب کوئی آدمی حماقت والی باتیں کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تیرے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے. سب سے بیکار چیز ہے گوبر، اور اس گوبر سے نکلتا کیا ہے؟ یہ گوبر نہ ہوتا تو خربوزے، انار، انگور، تربوز، آم، ناشپاتیاں، ناریل، کیا کیا میرا رب پیدا کر رہے ہیں ان چیزوں سے. اور اسی پانی سے انسان کو بھی بنا دیا. وہی پانی گھاس پھوس میں تبدیل ہوا، وہی پانی پھلوں میں تبدیل ہوا، وہ ماں باپ کھاتے ہیں، اسی سے جراثیم بنتے ہیں، اسپم بنتے ہیں، اور اسی سے انسان بنتا ہے. اور کمال دیکھو میرے رب کا کہ ماں روٹی کھاتی ہے جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اسی روٹی سے اس کی بچے کی آنکھ بنتی ہے، اسی سے بچے کی ناک بنتی ہے، اسی سے بچے کے کان بنتے ہیں، اسی سے بچے کی زبان بنتی ہے. کسی فیکٹری میں ایسا روبوٹ تیار ہوتے ہوئے دیکھا؟ اور بھائی فیکٹری میں جب روبوٹ تیار ہوتے ہیں تو لوہا ہوتا ہے، جس سے لوہا، پلاسٹک، لوہا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، پرزے بنتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں. گاڑیاں بنتی ہیں، کبھی روٹی سے گاڑی بنتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ جاپان کے سائنسدانوں نے پراٹھے کھلائے فیکٹری کو اور اس سے کار بن کے نکل آئی. کبھی دیکھا آپ نے؟ بھائی اگر گاڑی بنانی ہوتی ہے تو جو گاڑی میں پرزے ہوتے ہیں، ربڑ ہے، فائبر ہے، لوہا ہے، شیشہ ہے، وہی سارا میٹیریل دیا جاتا ہے. اس شیشے سے گلاسز بنتے ہیں، پلاسٹک سے دروازے بنتے ہیں، اور جو چیز بنتی ہے. میرا رب روبوٹ تیار کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور ایسا خاندانی روبوٹ جو 4 شادیاں، استغفر اللہ، ایسا خاندانی روبوٹ، یعنی تو میرے کو آٹو پہ ہو گیا ہوں، خواتین بھی دھیان سن رہی ہے وہ غصہ ہو جاتی ہے. ایسا خاندانی روبوٹ تیار کرتا ہے جو چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور 4 شادیوں کی بات پہ ہنستا ہے، حالانکہ رونے کا مقام ہے. رونا آنا چاہیے اس کو، کیونکہ جنہوں نے بھی کی ہے جب کرتے ہیں تو اس وقت روتے ہیں. وہ رپورٹیں کبھی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. خیر،
تو فیکٹری میں روبوٹ تیار ہوتا ہے، میٹیریل بھی روبوٹ والا ہی ہے. میرا رب ماں کے پیٹ میں روبوٹ تیار کرتا ہے، اور وہ روبوٹ جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، جس کے کانوں میں سننے کی طاقت. جاپان کے سائنسدانوں نے جو روبوٹ تیار کیا، اس کی آنکھیں ہیں، دیکھنے کی طاقت بولو جلدی علی شاباش نہیں، سننے کی طاقت نہیں. وہ ہنستا بھی ہے تو اس کے اندر سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہنسانے کے لیے، وہ دل سے نہیں ہنستا ہوتا، اس میں روح نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے. میرا رب اس سے زیادہ پیچیدہ روبوٹ تیار کرتا ہے، اور وہ روبوٹ تیار کس سے ہو رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ایک فیکٹری ہے. قرآن کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں بچہ تیار ہوتا ہے، 3 اندھیروں میں. اور اس بچے کا جو میٹیریل ہے، جو اس میں مواد ڈل رہا ہے، اس سے وہ کیا ہے؟ ماں کبھی تربوز کھا رہی ہے، ماں کبھی خربوزہ کھا رہی ہے، ماں کبھی روٹی کھا رہی ہے. اصل میں تو ماں شوہر کی جائیداد، استغفر اللہ، یعنی جائیدادیں کھا رہی ہوتی، لیکن وہ نہیں کھا رہی ہوتی. شوہر کی پتلون سے پیسے نکال نکال کے دودھ پی رہی ہوتی ہے اس سے، اور کیا پتلون کھا جاتی ہے بازار. ایسی کمپلین ہے کہ شوہر کی پینٹ بیچ دی ہفتہ بازار میں، پتہ ہی نہیں چلا میاں، وہ سمجھ رہے چوری ہوئی ہے. لیکن میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیان نہیں سن رہی ہیں. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کی پینٹ سے پیسے نکالتی تھی جب سے میری شادی ہوئی تھی، تو اتنی میں نے 20-25 سال میں پیسے نکال لیے کہ میں نے ایک پراپرٹی خریدی ہے. تو کیا وہ پراپرٹی میرے لیے حلال ہے؟ میں نے کہا بڑی ہمت کی بات ہے یار. تو میں نے یہ مسئلہ بیان تو کر دیا، لیکن مجھے بعد میں خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو مزید شوہروں کی پتلونیں غیر محفوظ نہ ہو جائیں گی. بہت سی خواتین یہ سنیں کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی پتلون اتار کے رکھا کرو، گھر میں لٹکایا کرو تو حفاظت کے ساتھ، اپنی ذمہ داری. خیر، تو ماں دودھ پیتی ہے، اس دودھ سے آنکھ بنے گی. ماں روٹی کھائے گی، اس روٹی کو خدا کنورٹ کر کے بچے کی آنکھیں بناتا ہے. ہر کچھ بھی کھا لے، بننا اس سے بچے کی آنکھ ہی ہے، ناک ہی ہے، کان، دل، دماغ، جگر، سارے اعضاء روبوٹ تیار ہوتا ہے. اور جب وہ 9 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے دیکھو یہ باتیں تمہیں کافر نہیں بتائے گا، یہ باتیں تمہیں اسکولوں میں نہیں پڑھائی جائیں گی، یہ باتیں تمہیں میڈیکل سائنس میں نہیں پڑھائی جائیں گی، کیونکہ یہ باتیں وہ ہیں جس سے خدا کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، خدا کا تعارف ہوتا ہے، انسان خدا کو پہچانتا ہے. اور یونیورسٹیوں اور اسکولوں کا ٹاپک خدا کی پہچان نہیں ہے، بلکہ وہ مادی ترقی ہے. مادہ بنانے والے کو پہچاننا، مادہ بنانے والے سے محبت کرنا، یہ ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے. اس لیے اسکولوں میں نہیں پڑھو گے یہ چیزیں. تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہ اسکولوں میں پڑھو گے، نہ یونیورسٹیوں میں پڑھو گے، نہ تمہیں دنیا میں کوئی یہ باتیں بتائے گا، کیونکہ ہر انسان مفاد پرست ہے. وہ کہتے ہیں وہ بات کرو جس کا فائدہ ہو، اور فائدے سے مراد کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ بس. لیکن جس اللہ نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ یہی بتاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا، مجھے پہچانو، مجھے مانو. تو آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی نعمتوں سے فائدے اٹھا رہی ہے دن رات. لیکن جب اللہ کو پہچاننے کی بات آتی ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اس سے ہم محبت کریں، تو کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا ٹاپک ہے، یہ تو تبلیغ والوں کا ٹاپک ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ماں دودھ پی رہی ہے، اس سے آنکھ بن رہی ہے، ایسی پیچیدہ مشینری، اور 9 مہینے میں بچہ تیار ہوا. جیسے ہی دنیا میں آیا، فوراً اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع ہو گیا. اب کوئی ایسی فیکٹری دیکھی ہے جو روٹی سے دودھ بناتی ہو؟ کورنگی میں ہے تو مجھے بتاؤ یار. کتنی بڑی خدا کی قدرت ہے یار، کتنی بڑے کمالات ہیں اس کے. میں یہ مثال بہت بیانات میں بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بار بار ایک مثال کو ریپیٹ کرتے ہو، یہ کیا بات ہے یار؟ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا بھائی.
ناممکن ہے. فطرت اور نیچر اتنی ذہین ہوگی کہ خود اس نے سب کچھ بنا لیا؟ نا 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 نا. تو اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، ماں کے دل میں تمہاری محبت پیدا کی، اس نے تمہیں پالا، اور جب تم بڑے ہوئے آسمانوں سے بارشیں برسائیں، زمین سے تناور درخت پیدا کیے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ایک درخت بھی اپنے ہاتھوں سے بنا دیتے. ایک خربوزہ اپنے ہاتھوں سے بناؤ، ایک انار اپنے ہاتھوں سے بناؤ، کچھ بھی نہیں تھا. اس رب نے زمین آسمان کی نعمتیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس کی بھی ضرورت تھی اس ضرورت کے انبار لگا دیے اس نے، وہ اتنی نعمتوں کے انبار لگا دیے. سورج کو تمہاری خدمت میں لگایا، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، ایک دن بھی آفس کی چھٹی نہیں کرتا سورج. جو کام اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہے کہ ادھر سے نکلنا ہے ادھر غروب ہونا ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج نے کبھی نہ نہیں کی، اس لیے کہ ایک دن سورج چھٹی پہ چلا گیا تو ہم سب کی چھٹی ہو جائے گی. کوئی اتنا آفس ٹائم کسی کا ایکوریسی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے بھائی؟ ڈیلی اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، چاند کی منزلیں طے کر دی، سورج کی منزلیں طے کر دی، مجال ایک انچ ٹچ سے مس ہو جائے. کافر کیا کہتا ہے؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے. کافر کیا کہتا ہے؟ بولو. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، یہ خود بخود نہیں ہو رہا. تمہیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں میں نے پیدا کی ہے تمہارے لیے